آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کاظم شاہ پتھر ہوا تھا، جبکہ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی گھنٹہ بھر پہلے ہی تو رخصت ہو کر کاظم شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پورے خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی تھی۔ نصیب پھوٹ گئے ہمارے تو، نہ جانے کہاں منہ کالا کیا ہے اس نے۔ کاظم اسے ابھی طلاق دے۔ کاظم شاہ کی ماں اچانک سر پیٹتی بولی۔ کاظم شاہ سرخ آنکھیں لیے غصے سے باہر نکل گیا۔ جب گھنٹوں بعد لوٹا تو کمرے میں قدم رکھتے پتھر ہو گیا۔ اس معصوم کا وجود نیلو نیل سوجا تھا۔ شاید حویلی کی عورتوں نے اسے بہت مارا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے حور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ لہجے میں آگ سی تپش لیے اچانک اس کا بازو جکڑا کہ وہ بولا۔ حور مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایک نظر کاظم شاہ نے دیکھتے وہ مزید رونے لگی۔ حور میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سنتے ہی اس کا سسکیاں بھرتا وجود ساکت ہوا۔ وہ بے یقین نظروں سے کاظم شاہ کو دیکھ رہی تھی، پھر رینگتے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کاظم اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا، وہ بہت مدھم آواز میں بولی۔ کاظم اس کے سامنے دوبارہ بیٹھا۔ تو پھر بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اس دیکھتے بامشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے بولا۔ میں نہیں جانتی کاظم۔ کیا بکواس ہے یہ حور؟ وہ چیخا تھا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا۔ میں سچ میں نہیں جانتی کاظم۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بچا پائی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی کاظم شاہ خاموش ہوا۔ ادھر دیکھو حور، اور سچ بتاؤ، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو وہ قبول کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس اس دن ایک غلطی کی تھی، کمرے کا دروازہ لاک نہ کرنے کی غلطی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں اپنے اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ کاظم کو اب بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ حور بیوی، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میری حویلی میں کوئی باہر سے آیا اور تمہارے ساتھ زبردستی کرتے چلا بھی گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں؟ کاظم میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ میری حویلی اس علاقے کی سب سے محفوظ جگہ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں اس حویلی میں رہتے کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ وہ اسے گھورتے بولا۔ حور خاموش ہو گئی۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے بابا کی قسم اٹھاتے کہہ رہی ہوں کہ میں سب سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کاظم کو دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہوا۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ حور کو اپنے بابا بہت عزیز تھے، وہ ان کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی۔ حور علی شاہ، اس حویلی میں بس 5 مرد ہیں، دادا جی، میرے بابا، چچا جان، میں اور ریحان۔ آپ بتاؤ کہ ان میں سے کون تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، میں یا ریحان؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ کسی بڑے نے ایسا کیا ہے؟ اس کی بات سنتے حور نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کون کر سکتا ہے ایسا تمہارے ساتھ، وہ بھی حویلی میں؟ اگر میں نے کیا ہوتا تو کیا میں تم سے شادی کرتا؟ تو پھر پیچھے بچا ریحان، وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، وہ ایسا کرے گا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ کاظم زمین پر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھا، 1 گھنٹہ فولڈ کرتے اس پر بازو رکھا۔ کب ہوا تو تمہارے ساتھ یہ سب؟ پچھلے مہینے کی 7 تاریخ کو، مطلب کہ اگست کے 7 کو۔ ٹھیک ہے، میں تلاش کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی ایسا انسان نہ ملا جو 7 اگست کو حویلی آیا تھا، سزا کے حقدار تم ٹھہرو گی۔ وہ زمین سے اٹھتے بولا۔ اور اگر وہ حویلی میں ہی ہوا تو؟ حور مدھم آواز میں بولی۔ کاظم 2 قدم ہی چلا تھا کہ اس کی آواز سنتے رک گیا۔ کوئی ملازم؟ وہ کاظم کے دیکھنے پر بولی۔ کسی ملازم میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ حویلی کی عورت کے بارے میں ایسا سوچے۔ وہ بول کر واش روم بند ہو گیا۔ حور دوبارہ رونے لگی۔ پچھلے 1 ماہ میں وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ یہ حویلی تھی، دادا جی اس علاقے کے سربراہ تھے، سارے فیصلے وہی کیا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا انور شاہ، جن کا ایک بیٹا تھا کاظم شاہ، دوسری بیٹی تھی جن کی شادی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے حمید شاہ سے ہوئی، جس کو کافی عرصہ پہلے اس علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا ریحان شاہ، جو کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ ریحان اپنے باپ کی بجائے اپنے نانا کے پاس رہا تھا۔ تیسرا بیٹا تھا علی شاہ، جن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حور علی شاہ جس کی عمر 20 سال تھی، اس سے چھوٹی نور علی شاہ جو 17 سال کی تھی۔ علی شاہ اور ان کی بیگم کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایک رات وہ دونوں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ دونوں بہنوں کے کمرے ایک ساتھ تھے۔ جس رات حور کے ساتھ یہ سب ہوا، اس رات کافی طوفان آیا تھا۔ اس طوفان اور اندھیرے میں کوئی جان ہی نہ پایا کہ
उस हवेली की एक बेटी किसी की दरिंदगी का शिकार हो चुकी है। इस हादसे के बाद वो नूर के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी इसमें, लेकिन अब वो खुद सबकी नजरों में एक गुनाहगार बन चुकी थी। फजर की अजान सुनते हुए अपनी जगह से उठी, रात रोते ही गुजारी थी। काजिम थोड़ी देर पहले मस्जिद चला गया। अपने बैग से कपड़े निकालते वो वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद वो वुजू करते बाहर आई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि शायद फिर ताई अम्मी और फूफो आएंगी होंगी। वो खौफजदा वही जम गई। हूर आपी दरवाजा खोलो, मैं हूं नूर। बाहर से नूर की आवाज आई। हूर जल्दी से आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। उसे अंदर लाते उसने दोबारा दरवाजा लॉक कर दिया। हूर आपी, क्या आप सच में? उसकी आंखों में भी सूजी हुई थी, जैसे वो भी रात को रोती रही हो। हूर ने सर असबात में हिलाया, लेकिन कैसे? उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। मैं नहीं जानती नूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस रात बाहर बहुत तेज बारिश थी, तूफान आया था और लाइट भी चली गई थी। मैं डर कर जल्दी से बिस्तर में घुस गई। दरवाजा लॉक करने की याद ही नहीं रही और फिर कोई मेरे कमरे में आया। इतना कहता वो दोबारा रोने लगी। नूर ने उसे गला लगाया। वो दोनों कद में एक जितनी ही थी। हूर आपी, अब क्या होगा? क्या आपको संसार कर दिया जाएगा क्योंकि हवेली में कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा? वो खौफजदा लहजे में बोली। मैंने कासिम को सब बताया है। उसने कहा कि वो अपनी तलाश शुरू करेगा और अगर उसे मुजरिम ना मिला तो मैं सजा की हकदार ठहरूंगी। आप ही, अगर उन्हें मुजरिम ना मिला तो? तुमने नमाज पढ़ी? नहीं, अभी पढ़नी है। चलो जाओ वजू करो, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जी आप ही। वो बोलते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नमाज पढ़ने के बाद सब मर्द मर्दान खाने में इकट्ठे हो गए। ये वो कमरा था जहां जरगा वगैरह बुलाया जाता था। सरबराही कुर्सी पर दादाजी बैठे थे। उनके साथ अनवर साहब बैठे थे। उनके साथ कामरान साहब बैठे थे। कामरान अनवर के कजन थे और शुरू से ही हवेली में रहा करते थे। उनकी बीवी बच्चे को जन्म देते फौत हो गई थी और बच्चा भी कुछ ही दिन बाद चल बसा। उसके बाद से उन्होंने कभी शादी नहीं की। दूसरी तरफ काजिम बैठा था। काजिम, हूर का क्या मामला है? दादाजी बोले। उन सब के चेहरों पर बरहमी थी। काजिम ने उन्हें हूर की कही हर बात बता दी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी हवेली में कोई बाहर वाला नहीं आ सकता। वो लड़की झूठ बोल रही है। अनवर साहब बोले, बाबा उसने अली चाचा की कसम उठाई है, लेकिन काजिम हवेली पर हर पैरा होता है। कोई कैसे अंदर आ सकता है? दादाजी बोले। दादाजी, कोई मुलाजिम? काजिम बोला, तुम अच्छे जानते हो कि हवेली का मुलाजिम मर्द हमारे खानदानी मुलाजिम है। उनके बाप दादा भी यही काम करते रहे हैं। वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। दादाजी बोले, दादी हमें एक दफा फिर हूर से बात करनी चाहिए। कामरान साहब बोले, क्या बात चाचू? काजिम, अगर हूर ने अली की कसम उठाई है तो इसका मतलब है कि वो झूठ नहीं बोल रही। इसलिए हमें उससे तफसीली बात करनी होगी कि अगर उसे अपने मुजरिम को कोई एक बात या कोई निशानी मालूम हो तो बताए, ताकि हम उस तक पहुंच सकें। और दूसरी बात दादाजी, इस मामले में कोई घर का मुलाजिम जरूर शामिल है, वरना अंदर की मदद के बगैर कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। उनके बात में दम था। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कि किसने गद्दारी की है इस हवेली के साथ। दादाजी बोले, दादाजी हमें इस बात को छुपाना होगा, वरना जिरगे में हूर को संसार करने का फैसला ही होगा और हम ये सब जानते हैं। अनवर साहब बोले, बाबा इससे ज्यादती हुई है, फिर ये संसार क्यों? काजिम बोला, क्योंकि जरगे वाले हूर की कसम पर यकीन नहीं करेंगे। अगर हम इसके मुजरिम को ना ढूंढ पाए या हमें कोई ऐसी निशानी ना मिली जो मुजरिम का पता दे, तो जिरगा हूर को ही मुजरिम ठहराएगा। मुजरिम होने के बिना पर इसे संसार करना ही पड़ेगा। दादाजी बोले, लेकिन ये सब ठीक है दादाजी, मैं दोबारा हूर से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि इसे कुछ याद हो। हम उस मुजरिम को ढूंढ लेंगे। कासिम बोला। कासिम जब कमरे में आया तो हूर कुरान पाक बंद कर रही थी। वो आते ही उसके बराबर सोफे उसे देखने लगी। अगर हमें तुम्हारा मुजरिम ना मिला तो तुम मुजरिम ठहरा ही जाओ और फिर क्या होगा तुम जानती हो, संसार। वो जख्मी सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, इसलिए उस रात के बारे में अगर तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ भी याद है तो बताओ, कोई एक निशानी, कोई ऐसी बात जो हमें मुजरिम तक ले जाए। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। कासिम वो नजरें झुकाए कुरान पाक को देखते बोली। उसकी बात सुनते कासिम ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर कोई सुराग मिले तो। वो बोलते उठ गया। अल्लाह मदद करने वाला है। वो नम आंखों से बिड़बिड़ाई। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय रिहान के। वो अपने कमरे में ही रहता था। हवेली के दूसरे पोर्शन का सबसे आखिरी कमरा रिहान का था। वो सारा दिन वही रहता था। हूर को वहां देखते राशिदा बेगम, कासिम की माँ, दोबारा गुस्से में आ गई। कासिम, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसे तो संसार कर देना चाहिए। यह अभी तक इस हवेली में क्या कर रही है? माँ, हूर के साथ ज्यादती हुई है। वो मुजरिम नहीं है, बल्कि मुजरिम कोई और है और मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। तब तक इस मामले की खबर हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। कासिम, तुम इस लड़की की बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी फूफो बोली। जी फूफो है,
لیکن اس کی کوکھ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ راجدہ بیگم فنکاری: ماں، میں اس معاملے کی جانچ کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ حور مسلم ہے تب تک وہ آپ سب اسے اس حویلی کی بڑی بہو کی طرح رکھیں گے، اور جو آپ دونوں نے کل اس پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے لیے آپ دادا جی کو جواب ضرور دیں گی۔ کاظم آخر میں دونوں کو دیکھتے بولا۔ وہ دونوں حور کو گھورتے بیٹھ گئیں۔ اسی وقت کسی کی سیڑھیوں پر پڑتا ہیلا غائب ہو گیا۔ ایک دن مزید گزر گیا۔ اگلے دن نہ جانے کیسے پورے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ حویلی کی بڑی بیٹی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ گاؤں کے بڑے بزرگ جرگے میں اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تک مجرم کو کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بزرگوں، اس بچے کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کامران صاحب بولے: آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بزرگ بولے: کیونکہ اس بچے نے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم اٹھائی ہے۔ انور صاحب بولے: دادا جی خاموش تھے، کاظم ان کا ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، بلکہ حویلی کا ہر فرد جانتا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ انور صاحب: ہم قسم پر یقین نہیں رکھتے، وہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہی بزرگ بولے: کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جسے ثابت ہو کہ وہ بچی بے گناہ ہے اور وہ سچ کہہ رہی ہے؟ ایک دوسرے بزرگ بولے: ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انور صاحب بولے: تو پھر آج ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ پہلے والے بزرگ بولے: آپ میں سے کتنے بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچے کو سنسار کر دیا جائے؟ دادا جی کڑک آواز میں بولے: چند ایک کے سوا باقی سب نے ہاتھ اٹھائے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ عصر کے بعد اسے حویلی کے باہر کھلے میدان میں سنسار کیا جانا طے پایا تھا۔ حویلی میں نور مسلسل حور کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ نور میری قسمت میں یہی تھا، وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے بولی: نہیں آپی، یہ زیادتی ہے، جرگے کا یہی فیصلہ ہے، غلط ہے یہ فیصلہ۔ جس نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے وہ کیوں گناہگار نہیں ہے؟ اسے کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ نور، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں عورت کو سزا دینا مردانگی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے تو میرے مجرم کو ڈھونڈنے کی بجائے مجھے مجرم بنایا گیا تاکہ ان مردوں کی شان میں کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، میں اپنی قسمت کا لکھا قبول کر چکی ہوں۔ میری زندگی بس اتنی ہی تھی آپی۔ وہ بولتے دوبارہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ حور خود کو بمشکل رونے سے باندھ رکھے ہوئے تھی۔ وہ نور کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نور، وہ جو کوئی بھی ہے اس حویلی میں ہی ہے، شاید اس آخری کمرے میں، یہ میرا دل کہتا ہے۔ وہ بڑ بڑائی۔ نور اس کی بات سنتے پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ آپی، ریحان آدھا پاگل ہے، پورا نہیں۔ اور مجھے آج صبح اس کمرے سے کچھ ملا ہے۔ میں کاظم سے بات کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں گئی تھی اور مجھے بیڈ کے پاس سے یہ ملا تھا۔ اس نے بولتے ہاتھ سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر ایک سٹار تھا جو غالباً سٹکر تھا، جو شاید جوتوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کمرے میں رہ گیا تھا۔ اگر وہ ریحان نہیں ہے تو وہ جو کوئی بھی تھا اس کمرے سے منسلک ہے۔ وہ یقیناً پہلے ریحان کے کمرے میں تھا، پھر میرے کمرے میں آیا۔ آپ یہ قاسم بھائی کو دیں، اب دیر ہو چکی ہے۔ نور، اب کچھ بھی ہو جائے فیصلہ نہیں بدلے گا، اس لیے تم احتیاط کرنا، خاص کر ریحان سے۔ لیکن آپی، اسی وقت دروازہ کھٹکا۔ حور باجی، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ باہر سے ایک ملازمہ کی آواز آئی۔ نور دوبارہ اس سے چپک گئی۔ دیکھو نور، جان سب کی جانی ہے، اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو پیدا ہوا اور مرا نہ ہو، اس لیے تم یہی سمجھ لو کہ میری موت آج ہی لکھی ہے۔ نہیں آپی، آپ کی موت نہیں، آپ کا قتل میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بولتے اٹھی: کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا نور، اس حویلی میں کوئی تمہارا یا میرا یقین نہیں کرے گا۔ وہ کھڑے ہوتے بولی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سب جواب دیتا جا رہا تھا: قاسم بھائی میرا یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے مرے باپ کی قسم اٹھائی تھی، لیکن اس نے تب بھی میرا یقین نہیں کیا تھا۔ یقین آنکھوں میں جھلکتا ہے نور۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت شک تھا۔ تو دادا جی یا پھر کامران چاچو، اس ایک سٹکر سے تم کوئی ثابت نہیں کر پاؤ گی، اور دادا جی بھی جرگے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اسی وقت دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا۔ حور: میں ہوں کاظم۔ بعد سے کاظم کی آواز آئی۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، اسے سنسار کرنے کے بعد نماز پڑھی جانی تھی۔ حور نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ کاظم بھائی، حور آپی بے قصور ہے، مجرم کوئی اور ہے۔ نور روتے اس کے قریب آئی۔ نور، ہمیں جرگے کا فیصلہ ماننا ہوگا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور رہی بات مجرم کی، تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہمیں۔ سراغ؟ اگر میں آپ کو کوئی سراغ ڈھونڈ دوں تو کیا یہ سزا رک سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سب اب بے فائدہ ہے نور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جرگے کا فیصلہ بدلا نہیں کرتے۔ چلے کاظم شاہ، حور مضبوط لہجے میں بولی۔ راہداری سے گزرتے حور کی نظر سامنے اٹھی جہاں آخری کمرے کا دروازہ اس وقت کھلا تھا اور ریحان سر نکالے باہر دیکھ رہا تھا۔ حور کے دیکھنے پر وہ فوراً اندر بھاگ گیا۔ وہ انسانوں سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ سب میدان میں آ گئے۔ ایک طرف درخت تھا جس کے ساتھ اسے باندھ کر سنسار کیا جانا تھا۔ حویلی کی عورتیں ایک طرف کھڑی تھیں اور باقی لوگ دوسری طرف کھڑے تھے۔ حور کو باندھنے کا کام قاسم کا تھا اور پہلا پتھر مارنے کا بھی۔ اسے باندھنے کے بعد وہ سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
उन सब के हाथ में छोटे बड़े पत्थर थे। काजिम के हाथ में एक बड़ा पत्थर था जो जिरगे की तरफ से उसे दिया गया था। हूर उसकी आंखों में देख रही थी। कलमा पढ़ लो हूर, काजिम बोला। उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। हूर ने आंखें बंद करते कलमा पढ़ा। पहला पत्थर काजिम ने मारना था। उसे एक जगह खड़े देखकर एक आदमी आगे आया। काजिम सही, आप पहला पत्थर मारे, फिर बाकी सब भी मारेंगे। मैं ये फरीजा आपको देता हूँ। उसने वो पत्थर उस आदमी को दे दिया। नहीं सही, पहला पत्थर बाप भाई या शोहर की तरफ से होता है। इस लड़की का बाप और भाई तो है नहीं, इसलिए आपको ही पहला पत्थर मारना होगा। वो इसे पत्थर वापस पकड़ाते बोला। हूर आंखें खोले इसे ही देख रही थी। काजिम ने गहरा सांस लेने दे पत्थर फेंका जो उसके पांव के करीब जमीन पर गिरा। इसके साथ ही बाकी लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। नूर चीखते आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे हवेली की औरतों ने पकड़ रखा था। कुछ ही पल बाद हूर का जिस्म बेजान हो गया। सबको हाथ के इशारे से रोकते काजिम आगे बढ़ा। उसके गर्दन पर हाथ रखते उसने महसूस करना चाहा, फिर नाक से के पास उंगली रखते सांस चेक की, फिर कलाई पकड़ते चेक करने लगा। फिर वो पलटा। सब उसकी तरफ मुंतज़िर नजरों से देख रहे थे। ये लड़की मर चुकी है, उसके बोलते ही सब शुक्र करते पलट गए। रोती तड़पती नूर जमीन पर बेजान सी गिर गई। हवेली की औरतें भी वापस पलट गई। मैदान खाली होते काजिम पलटा और जल्दी से हूर को खोलने लगा। संसार करने के बाद इस औरत को यूं ही दफनाया दिया जाता था और कोई इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाता था। खोलते उसने एक बार फिर गर्दन पर हाथ रखते उसके जिंदा होने की तसल्ली की और उसे उठाते गांव से बाहर चल पड़ा। जिस तरह कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान दाखिल होते वो कुछ लोगों की तरफ बढ़ा। सब तैयार है? जी सही, मैं हूर बेगम को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, आप यहीं रहो वरना सबको शक हो जाएगा। ठीक है, और एहतियात से। वो इसे एक ट्राली में डालते बोला। कब्रिस्तान में दोबारा जनाजा का बनाया जा रहा था, इसलिए किसी को शक ना हो। वो हूर को ट्राली में डालते ले जाने वाला था। वो आदमी सारे इदारे ट्राली लिए चला गया और काजिम शाह खाली कब्र पर मिट्टी डालने लगा। कुछ देर बाद ट्रैक्टर चलने की आवाज आई। उस ट्रैक्टर की ट्राली ही बाकी के सामान के साथ हूर की ट्राली भी थी। कब्र पर मिट्टी डालने के बाद वो कब्रिस्तान में बाहर निकला। बाहर रिहान खड़ा था। रिहान 24 साल लड़का था, काजिम से 2 साल छोटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह हैरान हुआ। कौन मरा? वो पागलों की तरह हाथ मरोड़ते बोला। हूर मरी है। कौन सी कब्र? वही ताजी कब्र। वो एक तरफ देखते बोला। क्यों मरी? जरगे का फैसला क्या था? वो उसके कंधे पर हाथ रखते बोला और पलट गया। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। मामा आज अपनी माँ की बजाय नूर को कमरे में आते देखकर डरते बोला। रिहान डरो नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। आपकी मामा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे खाना लाना पड़ा। क्या हुआ इन्हें? वो दीवार के साथ नीचे बैठते बोला। वो डर रहा था, आपके साथ ये सब करने वाला रिहान नहीं हो सकता। वो दिल में बोली। नूर आराम से चलते उससे कुछ फासले पर बैठी। आज सुबह फूफो को चक्कर आ रहे थे और अब भी उन्हें बुखार हो रहा है, लेकिन मैंने उन्हें दवा दे दी है, वो शाम तक ठीक हो जाएगी। फिर शाम का खाना वही लाएंगी। अभी आप ये खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। वो सर घुटनों में देते बोला। रिहान फूफो परेशान होगी ना, वो पहले ही बीमार है और अगर आप भी खाना नहीं खाओगे तो मजीद परेशान होंगी। मुझे भूख नहीं है। वो सर नफी में हिलाते बोला। थोड़ा सा खा लो वरना ताई जान मुझे डांटेगी कि मैं काम भी नहीं कर पाई, इसलिए प्लीज थोड़ा सा खा लो। वो इसे मनाने की कोशिश करते बोली। मैं ये खाना यहाँ रख रही हूँ, जल्दी से खत्म करो, फिर मैंने दवा भी देनी है आपको। वो बोलते उठ गई और कमरे में रखे बेड पर बैठ गई। हफ्ते में एक बार इस कमरे की सफाई हो जाती थी। कमरे के दरमियान में एक बेड रखा था, एक तरफ अलमारी थी और एक काउच था बैठने को। कमरे में तकरीबन हर जगह कागज बिखरे हुए थे, इसके साथ कुछ स्टार जैसे स्टिकर भी गिरे हुए थे। आपका खाना खाओ, तब तक मैं आपका कमरा साफ करती हूँ। वो रिहान को देखते बोली और कागज समेटने लगी। रिहान इसे कुछ पल देखता रहा, फिर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद कागज समेटते वो बेड पर बैठ गई। रिहान आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे नहीं खानी कड़वी दवाई कड़वी है लेकिन जरूरी भी तो है ना। वो उठते साइड ड्रा चेक करते बोली। वहां कुछ पेपर्स रखे थे, उन्हें इग्नोर करते वो दूसरा ड्रा चेक करने लगी। वो भी खाली था। फिर घूमते वो दूसरी तरफ की साइड पर आई और ड्रा चेक करने लगी। जहां ड्रा में इसे मेडिसिन मिल गई, वो बेड पर बैठते दवाइयां देखने लगी। रिहान खाना खाते इसे ही देख रहा था। दोपहर वाली दवाइयां निकालते उसने बाकी दवाइयां वापस ड्रा में रख दी। वो अब रिहान को देखते इंतजार करने लगी थी। कुछ देर बाद उसने खाने की ट्रे दूर धकेल दी। नूर एक हाथ में दवाइयां लेते, दूसरी में पानी का गिलास पकड़ते रिहान के सामने बैठी। अब अच्छे बच्चों की तरह ये सब खाओ। वो हाथ आगे करते बोली। मुझे नहीं खानी, दवाई कड़वी है लेकिन इससे आपकी तबीयत ठीक रहती है ना, इसलिए जरूरी है। कुछ पल इसे देखे रहने के बाद रिहान ने मेडिसिन खा ली। इसे पानी का गिलास पकड़ाते वो उठ गई। आप परेशान ना हो,
رات کا کھانا پھوپھو ہی لائیں گی، وہ بولتے چلی گئی۔ ریحان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آگے دن وہ پھوپھو کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ گھر میں اس وقت اکیلی نور ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بال کھولنے لگی تھی جب اس کی نظر اپنی گردن پر پڑی۔ خالی گردن دیکھتے وہ چونکی، گردن پر ہاتھ مارتے چیک کرنے لگی، لیکن اس کا لاکٹ کہیں گر چکا تھا۔ وہ اپنا کمرہ چیک کرنے لگی، لیکن لاکٹ نہ ملا۔ وہ صبح سے جہاں جہاں گئی تھی وہاں وہ دوبارہ دیکھنے لگی، لیکن لاکٹ نہ ملا۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ ریحان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ریحان اس وقت کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوئی، احتیاطاً دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ خاموشی سے کمرہ چیک کرنے لگی۔ بیڈ کے پاس نظریں دہراتے وہ بیٹھی اور ڈراگ کھولنے لگی۔ اس وقت ریحان نے کروٹ بدلتے آنکھیں کھولی۔ نور کو کمرے میں دیکھتے وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ ریحان ڈرو نہیں، میرا لاکٹ نہیں مل رہا، بس وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ پورا گھر دیکھ چکی ہوں لیکن میرا لاکٹ نہیں مل رہا، وہ روحان سی ہوتی بولی۔ وہ لاکٹ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ لاکٹ؟ ریحان بولا۔ ہاں، وہ گلے میں پہنتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گر گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ریحان نے جلدی سے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک لاکٹ نکالا۔ وہ سامنے کرتے بولا۔ لاکٹ دیکھتے اس کی سانس میں سانس آئی۔ میں یہی ڈھونڈ رہی تھی، وہ بولتے گھماتے اس کی طرف آئی، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ ریحان نے وہ لاکٹ اسے دے دیا۔ کہاں سے لیا؟ وہ لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ نور بے اختیار مسکرائی۔ کسی نے دیا ہے۔ وہ لاکٹ کو ہاتھوں میں کسی قیمتی شے کی طرف پکڑے ہوئے تھی۔ کس نے؟ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ وہ بولے۔ ریحان نے سر نفی میں لایا۔ ایک لڑکا ہے دوسرے گاؤں کا، اس نے مجھے کالج جاتے دیکھا تھا، پھر مجھے یہ لاکٹ دیا اور کہا کہ جب میں 18 کی ہو جاؤں گی تو وہ اپنا رشتہ بھیجے گا۔ اگلے ہفتے میں 18 کی ہو جاؤں گی، پھر میری اس سے شادی ہو جائے گی۔ ریحان نے سر ہلایا۔ مطلب ایک ہفتے بعد تمہاری شادی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو وہ رشتہ لائے گا، پھر شادی ہوگی۔ کیا نام ہے اس کا؟ مجھے دکھاؤ گے اسے؟ نام اس کا سلطان ہے اور اس کی کوئی تصویر نہیں ہے میرے پاس۔ ہم کبھی کبھی ملتے ہیں، ملتے بھی کہاں، بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ریحان نے مسکراتے تالیاں بجائیں۔ کسی کو بتانا مت ورنہ گھر میں مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بولتے جانے لگی۔ جب وہ پلٹی، ریحان آپ نے رات کی دوائی نہیں کھائی تھی تو پھر وہاں ایک گولی کیوں تھی؟ وہ بیٹھ کے دوسری جانب اشارہ کرتے بولی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر ریحان نے سر جھکا لیا۔ دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں نا، لیکن ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے آئندہ کے بعد دوائی پھینکنا مت، بلکہ میں پھوپھو کو بھی کہوں گی کہ جب تک آپ دوائی نگل نہ لو وہ جائے نہ کریں۔ امی کو مت بتانا، وہ ماریں گی۔ پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کے بعد دوائی پھینکو گے نہیں، وعدہ۔ اور یاد رکھنا اچھے بچے وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ ریحان نے سر اس بات میں لایا۔ وہ نور آپ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں حور لیٹی تھی، اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ اس کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ جب اسے ہاسپٹل لایا گیا تھا تب اس کی کنڈیشن بچہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے کافی کریٹیکل ہو گئی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کاظم اندر داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھے بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، نرس نے پین کلر دی تھی، اب آرام ہے مجھے۔ اچھا، کچھ کھاؤ گی؟ نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتے بولی۔ کاظم آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا، تمہارے ساتھ غلط ہوا تھا، پھر تمہیں کیوں سزا ملتی؟ اتنے مجھے پہلا پتھر نہیں مار سکے، لیکن میں تمہیں بچا بھی نہیں پایا۔ آپ مجھے بچا چکے ہیں کاظم، آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ بیوی کو بچانا فرض تھا میرا۔ آپ کو کچھ پتہ چلا مجھے مجرم کے بارے میں؟ مجھے کسی پر شک ہے؟ ریحان پر؟ حور کی بات سنتا کاظم حیران ہوا۔ مجھے بھی ریحان پر ہی شک ہے۔ جس دن مجھے سنسار کیا جانا تھا اس دن مجھے میرے کمرے سے ایک سٹیکر ملا تھا۔ اس حادثے کے بعد میں نور کے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور کبھی اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ میں اور نور اپنے کمروں کی خود صفائی کرتی ہیں، اس لیے کوئی ملازمہ بھی اس کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن ابھی مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ وہ ریحان ہی تھا یا کوئی اور۔ یا تو وہ خود ریحان تھا یا پھر اس انسان کو ریحان جانتا ہے۔ حور بولی۔ میں ڈھونڈ لوں گا اسے، تم فکر نہ کرو۔ نور کیسی ہے؟ کیا اسے میرے زندہ ہونے کا علم ہے؟ نہیں، تمہارے زندہ ہونے کا علم صرف مجھے اور میرے ایک خاص آدمی کو ہے۔ نور کو بھی بتا دے ورنہ وہ یوں ہی روتی رہے گی۔ ایک دفعہ تم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاؤ پھر بتاؤں گا اسے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے 2 دن سکون سے گزرے۔ جب حویلی میں پھر ہنگامہ برپا ہو گیا، پورے علاقے کو علم ہو گیا تھا کہ نور کا ساتھ والے کسی گاؤں کے لڑکے سلطان سے چکر ہے۔ آج پھر جرگہ بٹھایا گیا تھا۔ کاظم وہاں نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نور کو بلایا گیا۔ نور، کیا یہ افواہ سچ ہے کہ کسی گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ تمہارا چکر ہے؟ دادا جی بولو۔ جی دادا جی، یہ سچ ہے۔ نور پر اعتماد انداز میں بولی۔ اس کی اب بات سنتے جرگہ خاموش ہو گیا۔ نور کے بغاوت کی سزا ہے کہ اس کی شادی میرے پاگل پوتے ریحان سے ہوگی۔ لیکن دادا جی، میں گھر سے بھاگی نہیں ہوں، بلکہ سلطان میرا رشتہ لائے گا، تو پھر بغاوت کیسے ہوگی؟
وہ احتجاجاً بولی لڑکی یہ بغاوت ہی ہے، اس لیے جرگے کا فیصلہ ہی ماننا جائے گا۔ ایک بزرگ بولے غلط فیصلے کرتے ہیں آپ سب، پہلے میری بہن کے مجرم کو ڈھونڈنے بجائے اسے مجرم بنا دیا گیا، اور اب مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تمہارا نکاح آج دوپہر 12 بجے ریحان سے کیا جائے گا۔ دادا جی بولے دادا میں جرگے کا فیصلہ نہیں مانوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی سب معززین اس کی بات پر آگ بگولا ہوئے، سردار یہ لڑکی باغی ہو چکی ہے، اس لیے ابھی یہ نکاح کرتے ہیں۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میرا پوتا کاظم کسی کام سے شہر گیا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سردار کاظم سے نکاح نہیں کروانا، اس لیے اگر اس کی سزا میں تاخیر کی تو یہ لڑکی اپنی حد پار کر دے گی۔ دوسرے بزرگ بولے میں اپنی حدود اچھے سے جانتی ہوں، ٹھیک ہے نکاح خواہ کو بلایا جائے۔ دادا جی اس کی بات کاٹتے بولے لیکن دادا جی۔ نور چیخی بس نور فیصلہ ہو چکا، میرا نکاح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں آپ، لیکن یاد رکھیے گا سب کا جینا حرام کر دوں گی، اپنی بربادی اور میری بہن کے قتل کرنے کے جرم میں آپ سب کو قیامت کو روز پکڑوں گی میں۔ اے لڑکی تمہاری بہن کوئی شریف لڑکی، وہ شریف ہی تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو کسی نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن آپ سب نے اسے مجرم کو بچایا اور میری شریف بہن پر الزام لگاتے اسے سنسار کر دیا۔ وہ ان کی بات کاٹتے روتے ہوئے بولی، اس کی بات سنتے سب چپ ہو گئے۔ دادا جی کے اشارے پر ایک ملازمہ آگے بڑھی اور نور کو کھینچتے جانے لگی۔ نکاح خواہ کو بلایا جائے۔ دادا جی بولے کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح ریحان سے ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے کمرے کا کچھ سامان جیسے صوفہ اور ڈریسنگ ٹیبل ریحان کے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ریحان صوفے پر بیٹھے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ نور خاموشی سے روتی رہی۔ کچھ پل بعد پھوپھو اس کے کمرے میں آئی۔ بد کردار بے حیا لڑکی، اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق کے لیے آنسو بہا رہی ہو۔ وہ اسے دیکھتے زہریلے لہجے میں بولی ہاں بہا رہی ہوں، کیا کر لیں گی آپ؟ وہ آنسو پوچھتے چیخی تھی۔ پھوپھو نے آگے بڑھتے اسے تھپڑ مارنا چاہا، جب نور نے کھڑے ہوتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے حور آپی جیسا سمجھنے کی غلط مت کیجیے گا، آپ ان پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی لیکن مجھ پر نہیں۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتے بولی ہمت تو دیکھو اس لڑکی کی۔ وہ حیران ہوتے بولی میری ہمت تو بات ہی مت کرے آپ، جائے یہاں سے ورنہ کچھ غلط بول دوں گی میں۔ وہ انہیں باہر کا راستہ دکھاتے بولی میرے بیٹے کا کمرہ ہے لیکن اب کمرہ یہ میرا ہے، بہت خوشی سے اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کروایا ہے نا، دیکھیے گا ناک میں چنے نہ چبائے تو میرا نام بھی نور علی شاہ نہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتی ہو تم میرے ساتھ یا میرے بیٹے کے ساتھ۔ ریحان جیسے انسان کو میں کچھ کیوں کہوں گی، لیکن باقی حویلی کا کوئی فرد نہیں بچے گا۔ یاد رکھیے گا میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ لوگوں نے بھگتنا تو پڑے گا، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہو تم۔ وہ بولتے باہر چلی گئی۔ نور واپس بیٹھ گئی۔ تم کیا کرو گی نور؟ ریحان اسے دیکھتے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے بولا پتہ نہیں ریحان، لیکن انہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے آنسو اب جا چکے تھے۔ وہ اب غصے سے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہیں اپنے کمرے میں جانا ہے تو چلی جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا سارا سامان یہ لوگ اس کمرے میں منتقل کر چکے ہیں، اور اگر میں اس کمرے سے گئی تو بھی واپس یہیں آنا پڑے گا۔ تم نے سلطان کو بتایا نہیں کیونکہ ہماری بات نہیں ہوتی نا اس لیے، لیکن اس تک بھی یہ خبر پہنچی گئی ہوگی، پہلے تو مجھے جاننا ہے کہ یہ خبر پھیلائی کس نے۔ وہ ریحان کو دیکھتے بولی میں نے کسی کو نہیں بتایا سچ میں۔ وہ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے بولا میں جانتی ہوں کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا، اگر تم بتاتے تو سب سے پہلے حویلی میں یہ بات پھیلتی، جبکہ پہلے علاقے والوں کو علم ہوا، اس کا مطلب کہ یہ بات باہر سے پھیلی ہے۔ ریحان نے سر اس بات میں لایا۔ اسی وقت راجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ نور آج سے حویلی کی کچن تمہارے حوالے ہے، اس لیے اٹھو اور سب کے لیے کھانا بناؤ، یہ تمہاری سزا ہے۔ راجدہ بیگم اسے گھورتے بولی تو آپ مجھ سے کام کروانے گے؟ وہ انہیں دیکھتے تنزیہ بولی ہاں تو پھر کروا کر دکھائیے، میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی تو پھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا، جو کھانا ریحان کے لیے آتا ہے میں وہ کھا لیا کروں گی، آپ پھوپھو اپنے بیٹے کو تھوڑی مرنے دیں گی تو اسے بھی کھانا مل ہی جایا کرے گا۔ وہ انہیں دیکھتے بولی راجدہ بیگم نے مٹھیاں بھینچی نور بیوی تمہاری شادی سزا کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانتی ہوں اچھے سے جانتی ہوں، خوش فہم میں تب ہوتی جب میری شادی سلطان سے ہوتی، لیکن اب مجھے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ وہ کہتے بیڈ پر لیٹ گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھ سے کام کروا کر دکھائیے۔ راجدہ بیگم اسے گھورتے کمرے سے چلی گئی۔ مردان خانے میں اس وقت گھر کے مرد ہی موجود تھے۔ کاظم غصے سے بھرا بیٹھا تھا، آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ داجی اور نور نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی، پھر اس کا نکاح کیوں کروایا ریحان سے؟ وہ کسی دوسرے گاؤں کے لڑکے کو پسند کرتی تھی تو داجی وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ خاموشی سے انتظار کر رہی تھی اس کا کہ وہ عزت سے رشتہ بھیجے گا۔ داجی یہ کیسا انصاف تھا؟ نور نے کبھی اس سے بات نہیں کی، وہ کبھی اس سے ملی نہیں، پھر بھی کاظم جو ہونا تھا ہو چکا، اب ختم کرو اس بحث کو، انور صاحب بولے۔ کاظم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ پہلے تو نور ریحان کے ساتھ کمرے میں ہی کھانا کھلاتی تھی،
پھر وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے لگی۔ حور کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا 2 دن پہلے ہی۔ قادر نے شہر میں ہی ایک اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ ماڈرن طرز پر بنا یہ اپارٹمنٹ 2 بندوں کے لحاظ سے کافی کھلا تھا۔ کاظم لانچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حور ٹرے میں 2 پلیٹیں رکھی اس کے برابر بیٹھی۔ اس نے پاستا بنایا تھا۔ کاظم مسکرایا۔ نور کیسی ہے؟ اسے بھی جرگے کا علم ہو چکا تھا، تب سے وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ٹھیک ہے۔ ریحان نے ابھی تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن کب تک؟ وہ کبھی نہ کبھی تو اسے نقصان پہنچائے گا۔ کیا وہ آپ کو کوئی ثبوت ملا؟ ہاں ملا تو ہے۔ بیڈز پر سے ڈی این اے کے سیمپلز لیے تھے۔ جیسے ہی رپورٹس آتی ہیں سب کچھ کھل جائے گا۔ ٹھیک۔ وہ پلیٹ اسے پکڑاتے بولی، ایک دفعہ مجھے تمہارے مجرم کا کنفرم علم ہو جائے پھر تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا، لیکن تب تک ہمیں سب سے چھپانا ہوگا کہ تم زندہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ میں بس نور کے لیے پریشان ہوں۔ پریشان ہونے سے مسئلہ کا حل نہیں نکلتا، اس لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک رہے۔ میں اب ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں کاظم کو وہ ٹھیک رہے، ریحان اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ایسا ہی ہوگا، تم تسلی رکھو۔ بس 1-2 دن تک رپورٹس آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ 25 دن بعد نور کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ دنوں سے ریحان میں تبدیلی آ رہی تھی، ایک انجانی سی تبدیلی۔ ریحان کھانا کھا لے، اس کی آواز سنتے ریحان بری طرح چونکا۔ کیا بات ہے ریحان؟ ہمارے نکاح کو 1 ماہ ہونے والا ہے، لیکن آپ اب بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ریحان کچھ نہ بولا، وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ نور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھتے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ سارا کھانا کھلانے کے بعد اس نے پانی کا پورا گلاس اسے پلایا۔ گڈ بوائے، میڈیسن سے آپ جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ کھانا کھا لیا ریحان نے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ پھوپھو ریحان کی حالت دیکھتے افسردہ تھی۔ پھوپھو ہمیں انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ڈاکٹر نے پھر وہی کہنا ہے جو پہلے کہتا ہے۔ لیکن اب ریحان کی حالت ٹھیک نہیں رہتی، جانتی ہوں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل سے ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں۔ پھوپھو ہمیں اپنا ڈاکٹر بدلنا چاہیے، کیونکہ اس ڈاکٹر سے اسے شفا نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ ریحان کے لیے شفا کسی دوسرے ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کوئی نیا ڈاکٹر۔ نوٹ ٹرے اٹھاتے باہر چلی گئی۔ کچن میں داخل ہوتے اسے کاظم کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ کال پک کرتے بولی، اسے کچھ دن پہلے موبائل کاظم نے لا کر دیا تھا کہ وہ حور سے بات کر لیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کاظم کی بات سنتے بولی، پھر اللہ حافظ کہتے وہ پلٹ گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان بیڈ پر بیٹھا تھا، اسے دروازہ بند کرتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھا اور نور کو گردن سے دبوچتے ہوئے دروازے کے ساتھ لگایا۔ تم نے کھانے میں کچھ ملایا تھا نا؟ وہ بالکل عام انسان کی طرح بول رہا تھا، ایسے جیسے وہ کبھی پاگل تھا ہی نہیں۔ میں نے کیا ملانا تھا ریحان؟ چھوڑیے مجھے۔ وہ بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے بولی، میں پاگل نہیں ہوں، سمجھی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو ریحان؟ پورا گاؤں جانتا ہے کہ آپ پاگل ہیں۔ میں پاگل کبھی ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے نور سرخ چہرے کے ساتھ ہنسی اور دائیں ہاتھ کو دوپٹے سے نکالتے انجیکشن اس کی گردن میں لگاتے بولی، میں بھی شروع سے جانتی تھی کہ آپ پاگل نہیں ہیں، کیونکہ کوئی پاگل کسی لڑکی کا ریپ نہیں کر سکتا۔ انجیکشن لگتے ریحان بے سود ہوتے پیچھے جا گرا۔ نور اس کے پاس بیٹھی، میں شروع سے جانتی تھی کہ آپ کے ساتھ وہ سب کرنے والے آپ ہیں۔ جس دن آپ کا نکاح ہوا تھا مجھے اسی دن علم ہو گیا تھا کہ آپ کا مجرم کون ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ سلطان نامی کوئی لڑکا تھا ہی نہیں شروع سے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے یہ بات کی کہ تم یہ بات علاقے میں پھیلا دو، اور میں نے داجی کو کہا تھا کہ جرگے کا فیصلہ ہمارا نکاح ہوگا، اور دیکھو ویسے ہی ہوا۔ پیچھے 1 مہینے سے میں تمہارے کھانے میں کچھ ملا رہی تھی اور دیکھو آج اس کا رزلٹ بھی مل گیا، لیکن اس سب سے تم کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گی۔ کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں پاگل ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں پولیس آئے گی اور آ کر تمہیں گرفتار کریں گے، تمہارا میڈیکل ہوگا اور تمہاری رپورٹس بالکل کلیئر ہوں گی۔ پھر تمہیں ایک لڑکے کا ریپ اور 2 لوگوں کی جان لینے کے جرم میں عمر قید ہو جائے گی۔ ریحان کی آنکھیں پھیلی، اس کا جسم سن پڑ رہا تھا، لیکن دماغ صحیح کام کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب ہمیں 25 دن پہلے علم ہوا تھا کہ آپ کے مجرم تم ہو تو ہم اتنے خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ ہمیں شک گزرا تھا کہ میرے ماما اور باپ کی موت بھی طبعی نہیں تھی، اور آج ہمیں وہ انسان بھی مل گیا جس نے میرے ماں باپ کو وہ انجیکشن دیا تھا اور جس نے تمہیں سلو پوائزن لا کر دیا تھا۔ اس کی بات سنتے ریحان کی سانس اٹکی۔ ریحان صاحب، قتل وہ چیز ہے جس کا سراغ سالوں بعد ہی صحیح مل ضرور جاتا ہے۔ نور بولتے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمارے کی طرف بڑھی، پھر ریحان کا خفیہ لا کر کھولتے اس نے کچھ پیپرز نکالے۔ ارے واہ ریحان صاحب، تو ڈرگ ڈیلر بھی نکلے۔ وہ پیپر دیکھتے بولی۔ ریحان نے سر نفی میں ہلایا، مت کرو نور، میں تمہارا شوہر ہوں، اس رشتے کا ہی خیال کرو۔ شوہر ہونے سے پہلے تم میرے ماں باپ کے قاتل اور میری بہن کے مجرم ہو، سزا تو نہیں۔ ریحان شدید صدمے میں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک 18 سالہ لڑکی سے دھوکہ کھائے گا اور اسے اس بات کی مات ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی میں پولیس آ گئی۔ کاظم، یہ پولیس کیوں ہے یہاں؟ انور صاحب بولے، کیونکہ ہماری حویلی میں ایک مجرم ہے۔ وہ انہیں جواب دیتے آفیسر کی طرف پلٹا۔
दादी के सबके चेहरों पर परेशान थी। कौन मुजरिम? कामरान साहब बोले, अली चाचू और चाची का कत्ल और उसके साथ हूर का भी मुजरिम भी। उसकी बात सुनते वो सब शिश्तर रह गए। काजिम इन्हें लिए वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सारी खवातीन पुलिस देखते परेशान हो गई। वो आखिरी कमरे की जानिब बढ़े। खोलते उन्हें जमीन पर बंदा रिहान नजर आया। ये है रिहान, इसके खिलाफ तमाम सबूत आपको दिए जा चुके हैं। कासिम बोला, और ये भी हैं कुछ सबूत। नूर वो कागजात इन्हें देखते बोली, इतने सबूत काफी थे इसे गिरफ्तार करने को। मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? फूफो तेजी से उनके सामने आई। आपका बेटा मुजरिम है, उसने 2 लोगों का कत्ल, एक लड़की के साथ ज्यादती की और इसके साथ साथ ड्रग्स भी स्मगल करता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो रोते हुए बोली, अम्मी मैंने किया है था ये सब कुछ। मामू और मेहमानों को मैंने ही मारा था, हूर के साथ गलत भी मैंने ही किया था, लेकिन क्यों? राशिदा बेगम हैरान से बोली, क्योंकि बाबा ने कहा था, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो बाबा ने करवाया था। वो मुझे कहा और मुझे कहा कि मुझे पागल होने का नाटक करना है। फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि अली मामू को मार दो। अब लेकिन वो जहर मिला दूध में, मानी ने पी लिया और मामू को मैं पहले से ही स्लो पॉइजन दे रहा था, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। वो सब इसके इकरार पर हैरान हुए। कुछ देर पहले नूर ने इसे सच बोलने वाला इंजेक्शन दिया था। ये एक ऐसा माया था जो अगर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता, इसलिए वो सब सच बता रहा था। पुलिस इसे ले गई थी। पीछे फूफो बोई रोते अपने साहब शोर को कोसने लगी, जिसने अपने बेटे की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। थोड़ी देर बाद कासिम हूर को लिए हवेली में दाखिल हुआ। उसे जिंदा देखते सब हैरान हुए। दाजी बमुश्किल बोले, इसे जिंदा देखते उसके उनके सीने पर पड़ा बोझ हट गया था। दाजी उतरो, मैंने झूठ बोला था कि हूर मर गई थी, जबकि हकीकत में वो जिंदा थी। कासिम बोला, नूर अपनी बहन से चुपके खड़ी थी, साथ साथ रो भी रही थी। दाजी, हमें औरतों को संसार करने वाली सजा खत्म कर देनी चाहिए और इसकी बजाय हमें मर्दों को संसार करना चाहिए, ताकि कोई भी मर्द किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। हमारे मुआशरे में सारी सजाएं औरतों के लिए हैं और जहां मर्द की बात आती है वहां उसके घर वाले ही उसे बचाने मैदान में पहुंच जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें संसार मर्द को करना चाहिए और को मकान में बंद कर देना चाहिए। कासिम की बात सुनते वो खामोश हो गए। अच्छा ख्याल है, अब कुछ दिनों बाद तुम्हें सरदार बनाया जाएगा, फिर तुम खुद फैसले करना। नहीं दादाजी, सरदार बनने का हक बाबा और चाचू का है, आप ये रुतबा उन्हें दें। आपके बाद यही हमारी हवेली के बड़े हैं। कासिम की बात सुनते वो मुस्कुराए। कासिम और दूसरों का एहसास करने वाला होता है। फिर आगे बढ़े और हूर के सर पर हाथ रखा। मुझे माफ करना बेटा, मैंने गलत फैसला किया था। मैंने आपको माफ किया दादी। मैं जानती हूँ कि मुझे पत्थर मारने वाले बाहर के लोग थे, मेरे घर के मर्द नहीं, लेकिन उन्हें इजाजत घर के मर्दों ने ही दी थी। इसके लिए मैं भी माफी चाहता हूँ। अनवर साहब बोले, मैंने सबको माफ कर दिया है ताया अबू, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर हूर को खानदान की सबसे शरीफ और मासूम लड़की कहा जाता था तो गलत नहीं कहा जाता था। हूर बेटा, कामरान साहब बोले, चाचू आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब जिरगे की वजह से मजबूर थे। हूर बोली। राशिदा बेगम आगे बढ़ी और हूर को सीने लगाया। मैंने कासिम के लिए अच्छी लड़के का इंतखाब किया है। उनकी बात सुनते हूर पर सुकून हुई। उसे लग रहा था कि शायद वो उसे तस्लीम ना करें, लेकिन वो उसे कबूल कर चुकी थी। चले मैं हूर को उसके कमरे में ले चलता हूँ। कासिम आगे आते बोला। वो दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि ये नावल स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसे सबको नावल स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।